اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو بخار کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کیا دیسی علاج ہے، اور بخار کی علامات کیا ہیں۔ تو ناظرین، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جانوروں کو بخار ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی کے موسم میں بھی جانوروں کو بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہو اور جانور باہر کھڑا بارش میں ہی بھیگتا رہے، تو ایسی صورت میں بھی جانوروں کو بخار کی شکایت اکثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور نے چارے میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، مثلاً کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی ایسی چیز جو جانور کو نہیں کھانی چاہیے تھی، اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اگر جانور کمزور ہے اور اس کو دست لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور ڈر جائے تو بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ اپنے جانور کو کسی زیادہ سفر سے لے کر آ رہے ہیں، تو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اکثر جانوروں کو بخار ہو جاتا ہے۔ جانور کے جسم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں تھرمامیٹر موجود ہے تو آپ جانور کے جسم کا درجہ حرارت چیک کر سکتے ہیں، یعنی جانور کو کتنا بخار ہے، جانور کو بخار ہے یا نہیں۔ اگر بخار ہے تو پھر وہ کتنا ہے، یہ سب آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بخار میں مبتلا جانور جو ہے وہ جگالی کرنا بند کر دیتا ہے، وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، جانور اپنے کان نیچے کی جانب لٹکا کر کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، جانور کی جو ناک ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، یہ تندرست جانور کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جس جانور کو بخار ہو، اس کی ناک جو ہوتی ہے وہ اوپر سے خشک ہو جاتی ہے۔ بخار میں مبتلا جانور کے منہ اور ناک سے پانی یعنی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں، اور جانور سست ہو کر کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ چند خاص علامات ہیں بیمار جانوروں کی۔
جن کو بخار ہوتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جانور کے دیسی علاج کی۔ تو میں یہاں آپ کو 2 ٹوٹکے بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی دونوں ہی کام کریں گے۔ آپ ان دونوں ٹوٹکوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کا استعمال بھی سمجھ لیں۔ یہ میں آپ کو گائے اور بھینس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ گائے اور بھینس جو ہوتی ہیں اس کا ایوریج وزن جو ہوتا ہے وہ 500 kg ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا جانور ہے تو آپ نے ان کے وزن کے حساب سے، یعنی جانور کے وزن کے حساب سے ان چیزوں کا وزن کم کر لینا ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر بڑا جانور گائے بھینس وغیرہ کو بخار ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیراسیٹامول کی 10 گولیاں لے لینی ہے۔ آپ نے ان 10 گولیوں کو پانی میں مکس کر کے نال کی مدد سے جانور کو دے دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے موٹی الائچی 1 چھٹانک، سونٹھ جس کو خشک ادرک بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ نے 1 چھٹانک لینی ہے۔ تیسری چیز آپ نے 50 گرام میٹھا سوڈا لے لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے 1 پاؤ گڑ کے اندر ملا کر، یعنی گڑ کے اندر مکس کر کے جانور کو دے دینی ہے۔ یہ آپ 2-3 دن تک متواتر لگاتار جانور کو دو گے تو اس کا بخار جڑ سے اتر جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی بہت کارگر اور مفید ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اجوائن 50 گرام، سونٹھ 50 گرام، چرائتا جو ہوتا ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گا، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد کالی مرچ جو ہے وہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ ساتھ میں موٹی الائچی جو ہے وہ بھی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ کر 1 پاؤ گڑ میں مکس کر کے، یہ یاد رکھیں یہ جو گڑ ہے یہ آپ 1 پاؤ کی بجائے آپ آدھا کلو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ نے جانور کو دے دینی ہے، یہ سب چیزیں اچھی طرح سے کوٹ کر مکس کر کے گڑ میں ملا کر۔ یہ آپ نے 1 خوراک صبح اور 1 شام کو دے دینی ہے، دن میں 2 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی ان 2 خوراکوں کے بعد آپ کے جانور کو جتنا بھی بخار ہوگا وہ اتر جائے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جانور کے بخار کا علاج دیسی طریقے سے کیا جائے۔ اگر آپ نے انگریزی علاج کرنا بھی ہے تو پھر آپ جانور کو ٹیکا لگوانے کی بجائے بخار کا سیرپ دیں۔ جانور کے دواخانے سے اچھے اعلیٰ کوالٹی اعلیٰ کمپنی کے بخار کے جو سیرپ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ یہ جو سیرپ ہوتے ہیں یہ جانور کے بخار کو ہڈی سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ جانور کو بخار کا ٹیکا لگوانا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا خاص خیال رکھیں
کہ جانور کو بخار زیادہ تیز نہ ہو، کیونکہ تیز بخار میں ٹیکہ لگانے سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، جانور کو ٹیکے کا الٹ اثر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ جو خاص چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔